وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بارک اللہ فیک، کیا حال ہے تفضل۔ شیخ صاحب؟ الحمدللہ، بہت مہربانی۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ اٹلی سے بول رہا ہوں جناب۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد افضال ہے۔ جی افضال بھائی، کیا حکم ہے؟ سر یہ آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں تو شرک کی آپ نے کوئی ڈیفینیشن صحیح نہیں نہ کی۔ شرک کی؟ جی جی، شرک کی کیا ڈیفینیشن دکھائیں آپ کو؟ آپ بتائیں نا کیا شرک کی ڈیفینیشن ہے؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو آپ اپنا معبود بنا دیں تو یہ شرک ہے۔ اچھا، کسی کا معبود بنا دیں تو یہ شرک ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں؟ ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں؟ اگر اس کی صفات میں کسی اور کو مانا جائے اس صفت کو تو وہ نہیں، شرک اگر مخصوص صفت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اللہ کے لیے اچھا مخصوص ہے کوئی صفت تو جی ہاں، اگر مخصوص نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے۔ اگر اللہ مثلا کوئی اللہ خالق زمین و آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو خالق بنا دیں تو یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ کسی اور کو مانا جا سکتا ہے؟ رازق دیکھ، رازق کے مسئلے پہ کچھ تفصیل ہے۔ آپ میرے پاس بھی آتے ہیں، میں آپ کو کھانا دے دیتا ہوں نا، رزق میں نے آپ کو دے دیا، اس طرح تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ملائکہ بھی رزق، بات سنو تم، ملائکہ بھی رزق پہنچاتے ہیں، اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ملائکہ رزق پہنچا دیتے ہیں، وہ رزق کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے ان کو ذمہ داری دیا۔ جو ساری کائنات کا رازق ہے، جس کے نعمت سے لوگ پل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی انسان بھی کسی شخص کی مدد کرے، کوئی اس کا پیسہ دے دے، کوئی روٹی کا دے دے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ رزق کے متعلق یہ ہے۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پوری کائنات رزق کی ذمہ داری ان کی ہے، کہ سب وہ جیسے ملائکہ نا کہ پیچھے بیٹھ کے وہ سب کو رزق پہنچا رہے ہیں، تو اہل بیت علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف غالی لوگوں کی عقائد ہیں، اور غالی جو ہیں سب کفار سے زیادہ نجس ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں غالی جو ہوتا ہے نا، وہ یہود سے بھی زیادہ کافر ہوتا ہے، مجوس سے بھی، حتیٰ کہ خارجی سے، جو ناصبی ہوتا ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ نجس غالی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص شیعوں میں رہ کر یہ بات کرے کہ اہل بیت علیہ السلام خالق ہیں اور رازق ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام نے متواتر احادیث میں اس بات کو اپنے آپ سے نفی کیا ہے، ان کو لعنت کیا ہے، اور ان کو نواسب سے اور خوارج سے زیادہ نجس کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ مزید بولیں؟ اچھا، نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ جو فرشتے رزق پہنچاتے ہیں یا بارشیں برساتے ہیں، کیا ہم ان سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کوئی مانعت نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا کہ ان سے نہیں مانگ سکتے۔ اب وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے الگ بات ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے کہ آپ کسی فرشتہ سے مانگ لو، مانگو، دن رات مانگو، کیا ہوتا ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو پھر جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، لہ الخلق ولہ الامر، خلق میں فرق ہے بھائی، خلق اور رزق میں آپ فرق کریں نا، خلق اور رزق میں فرق ہے۔ وہ خلق اور رزق میں وہ چلا بھی وہی رہا ہے نا، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جی ہاں، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، حکم سے بھی ہوتا ہے، اور اس کے حکم کے تحت آگے جو بھی اس کے سب اسی کے اللہ کی تدبیر ہے، سب اللہ کی تدبیر ہے بھائی، سب اللہ کی تدبیر ہے، سب اللہ کے فرمان سے، اللہ کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ تمہارا رب تو آسمان میں ہے نا، وہی تمہارا رب کہاں ہے؟ تمہارا رب آپ کا آپ کا جو اللہ ہے اس کی صفات مجھے بتاؤ، کیا وہ آسمان میں ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ صرف آسمان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، آپ کا نہیں ہے، ٹھیک، بخاری کا تو ہے، نہیں، بخاری کا تو ہے، ذمہ دار تو نہیں ہوں نا، احمد ابن حنبل کا تو ہے، مسلم کا تو ہے۔ چلے، اور مزید کوئی حکم نہیں ہے بھائی؟ پنچر ہو گیا آپ؟ مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، سوال آپ نے کلیئر کیا ہی نہیں۔ تو سوال کیا بچا آپ کے پاس؟ اٹلی والے سوال واضح کرو تاکہ میں دوسروں کو لے لوں بھائی، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے۔ سوال یہی بچا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی فرشتے کو بھی پکار سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، میں نے پوچھا اس کی دلیل دے دیں۔ میں نے آپ بھائی، کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، نہی کی دلیل ہوتی ہے،
آپ فرشتے سے آپ کہتے ہیں کہ جواز کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ ٹیلی فون پہ مجھے بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں. لیکن کیوں یہ جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ اس کی کوئی نہیں نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی شخص سے، اس شخص کا نام ہے فرشتہ، اس سے مانگ سکتا ہوں. میں نے کہا یہ اس کی کوئی منع نہیں ہے، دن رات مانگو. میں نے یہ کہا. آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ تو نہیں کہا یہ سنت ہے کہ تمہیں مانگنا چاہیے. تم نے جواز کا پوچھا ہے. اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کیا یہ سنت ہے، کیا یہ سنت ہے کہ میں ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ بات کروں، میں کہوں گا نہیں یہ سنت نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں ٹیلی فون پہ بات کروں، میں یہ کہوں گا یہ کوئی حرام نہیں ہے آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. اوکے یار ٹیلی فون کا مسئلہ یہ ہے، جتنی بھی جدت اعلیٰ ہے یہ تو دور نبوت میں موجود نہیں تھی نا، اس لیے ان کے اوپر تو حکم الگ لگے گا، یہ اب کی ایجاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملائکت ہے اور کسی منع تو نہیں ہے نا کہ آپ ملائکہ سے نہیں طلب کر سکتے. کسی نبی نے اپنے سے پہلے بزرگ نبی سے او بھائی منع تو نہیں ہے نا، منع ہے کچھ مانگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کی عورتیں تھیں اور کسی مسلمان نے کسی ہندی یا سندھی عورت سے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اب تم کہہ دو کہ اس کی وہ تو زمانے میں تھی، اب کسی نے شادی نہیں کیا تو یہ حرام ہے. ہم کسی پاکستانی ہندوستانی عورت سے شادی نہیں. چھوڑ دو بھائی یہ باتیں. او بھائی چھوڑ دو، بس کرو. ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو، چھوڑو. اب وقت ضائع نہ کرو، وقت ہماری ضائع نہ کرو. ہم نے ابو بکر کی خلافت پہ اس کا کیس کھولا ہے، اب کوئی اس مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو آ جائے. بسم اللہ. السلام علیکم. بات کرو جناب. بات کریں جناب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. سر میں احمد بات کر رہا ہوں لاہور پاکستان سے. جی کیا حکم ہے احمد بھائی؟ یہ سب سے پہلے تو سر میں بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ سے جو ہے وہ میری گفتگو جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. میں بہت مشکور اللہ تعالیٰ کا. جی سر. سر میں بیسیکلی سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں. اوکے. تو ہاں، بٹ میں نے آپ کے کلپس دیکھے. اس سے پہلے میں ایک ذاکر کو سنتا تھا، اس کے بعد میں نے علماء کو سنا، کمپیریٹیو اسٹڈی کیا. ٹھیک ہے. اور آپ کے کلپس دیکھنا اسٹارٹ ہوا تو مجھے کافی حد تک جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ شیعہ مذہب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل گیا. اور دلائل جس طریقے سے آپ دے رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ آپ کو اس کام میں جو ہے آپ کا یہ کام قبول فرمائے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. اور سر آپ کا تعلق کس طرح سے ہے فی الحال؟ گھرانہ کون سا ہے آپ کا؟ جی سر میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، بٹ میرے چند کچھ دوست چھوٹے سے سوال ہیں، میں وہ عرض کروں گا. اس کے بعد میں نے شیعہ مذہب قبول کرنا ہے سر آپ کے.